ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، عزیز طلباء و طالبات، اللہ رب العزت کے فضل و احسان اور اس کی توفیق خاص سے ہم اس کے حضور حاضر ہیں۔ باری تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے عقیدہ رسالت پر اکبری حملوں کے تدارک میں مجدد انفسانی کا کردار۔ اس حوالے سے باری تعالیٰ نے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں ہمیں رہنمائی عطا کی۔ ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے آخری نبی ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، اس آیہ کریمہ میں لفظ النبیین وخاتم النبیین، النبیین جمع ہے اور اس کا واحد نبیون ہے، اور یہ لفظ نبعون سے مشتق ہے، بنا ہے، اور اسی سے لفظ نبوت بھی ہے اور اس کی اصل بھی یہی ہے۔ یہ لفظ عربی زبان میں مختلف معانی میں لفظ نبی استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی خبر دینے والا ہے، بلند مقام رکھنے والا ہے، کسی جگہ سے نکلنے والا، واضح راستہ دکھانے والا، غیب کی مخفی آواز پہنچانے والا، ان سب معنی میں لفظ نبی استعمال ہوتا ہے، اور اس کے مد مقابل لفظ رسول استعمال ہوتا ہے، اور رسول سے مراد اللہ کی راہ میں اٹھنے والا، اللہ کی طرف بلانے والا، اور اللہ کے بھیجے ہوئے اس فرد خاص کو رسول کہتے ہیں، جس کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور وہ رسول اس وحی کو لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اس پہنچانے کی بنا پر اس کو رسول کہا جاتا ہے۔ باری تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء و رسل مبعوث کیے ہیں، جن میں سے آخری نبی اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سید المرسلین اور خاتم النبیین بنا کر مبعوث کیا ہے۔ زیر بحث موضوع کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اکبر کا زمانہ ہے جس میں دین اسلام سے بے اعتنائی انتہا درجے کو پہنچ گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے مسلمانوں کے تعلق کو توڑا جا رہا تھا، اور انسان کی نجات کو واسطہ نبوت سے کاٹا جا رہا تھا، اور انسان کو دنیاوی حیات میں ہدایت رسالت سے لا تعلق کیا جا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اور عرفہ
دراجات کو سمجھنے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے تھے، اور آپ کی شان اور قدر و منزلت میں کمی، کجی اور تنگی پیدا کی جا رہی تھی۔ آپ کی ذات اقدس کے ساتھ اطاعت و محبت کے تعلق کو اب تصور کیا جا رہا تھا۔ قوم کو جادۂ حق اور صراط مستقیم سے ہٹایا جا رہا تھا۔ ابو الفضل اور فیضی نے علماء سوب کے روپ میں بادشاہ کو دین اسلام سے منحرف کرنے کی ہر کاوش و سعی اختیار کی ہوئی تھی۔ نفس اور شیطان نے ان دونوں کو بری طرح جکڑ لیا ہوا تھا۔ وہ اپنی عقل و دانش پر غرور میں اور فخر میں مبتلا تھے، اپنی دینی بد کرداری پر مطمئن اور پرسرور دکھائی دیتے تھے، نفس امارہ کی خواہشات کی تکمیل میں اپنی زندگی بسر کر رہے تھے، اور اپنے کسی عیب کو عیب نہیں سمجھتے تھے اور نہ کسی الزام کو الزام گردانتے تھے۔ ہر شخص کے سامنے اپنی سیاہ کاریوں اور معصیت پر بے شمار دلائل اور تعویلات پیش کرتے تھے، اور اپنی ساری کاوشیں ایک جدید مذہب دین اکبری کی بنیاد رکھنے میں صرف کر رہے تھے۔ جس چیز کو اپنے مقصد اور رائے کے خلاف پاتے تھے، اس پر آیات اور احادیث سے تعویلات گھڑتے تھے اور پیش کرتے تھے۔ حاضرین گرامی قدر، مجدد الفسانی خود فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں نبوت کے متعلق عقائد میں بگاڑ آنے لگا، اور یہ مرض اس قدر پھیلا کہ ہمارے دور کے ایک ظالم حاکم نے بہت سے علماء پر تشدد کیا اور ان کو ناقابل اذیت تکالیف پہنچائیں، ناقابل برداشت تکالیف پہنچائیں، اس بنا پر کہ وہ احکام شریعت کی پیروی میں اور اپنے ایمان بن نبوہ میں راسخ تھے، مضبوط تھے اور پکے تھے۔ اور یہ سلسلہ یہاں تک پہنچا کہ بادشاہ کے دربار میں خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا ممنوع قرار دے دیا گیا، اور جس کسی نے بھی اپنا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھا ہوا تھا، اس کو حکومت جبر و ظلم کی وجہ سے اپنے نام سے اس پاک نام کو ہٹانے پر مجبور کرتی، حتیٰ کہ تمام شعائر اسلام کا اکبر کے دور میں بہت زیادہ مذاق اڑایا جانے لگا تھا۔ مجدد الفسانی فرماتے ہیں، جب میں نے دیکھا کہ نبوت کے متعلق شک و انکار کا فتنہ اور بیماری بہت زیادہ عوام کے اندر پھیلا دی گئی ہے، اور معاشرے کے بڑے بڑے لوگ بھی اس کا شکار ہونے لگے ہیں، اور انسانیت ہلاکت اور تباہی کے دہانے پر پہنچنے لگی ہے، تو میں نے فردن فردن لوگوں کا عقیدہ جانا، ان کے شبہات اور عقیدہ رسالت کے متعلق ان گمراہ کن سوالات کا جواب دینے لگا، تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ان کی عقیدہ رسالت سے روکنا ہے اور ان کی نفسانی ناجائز خواہشات کو لگام دینا ہے، اور یہ نبوت کا دنیاوی فریضہ ہے، جبکہ اس نبوت اور اصلاح باطن پر ہے۔ اس نے اپنے موقف کی تائید میں امام غزالی کی کتاب سے بھی تعویلات فاسدہ پیش کیں۔ یہ شخص خود بھی گمراہ تھا اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا تھا، اور اس نے اور دوسرے طبقے کے حکماء نے بہت سی باتیں اسلام کے افکار و نظریات سے لے لی تھیں اور ان کا سرقہ اور چربہ کر کے اپنے نام کر لی تھیں، اور اپنے من پسند نظریات کا نام اور عنوان ان کو دے دیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے جواب دیا، بندوں کے لیے عنایت الہیہ اور حکمت ازلیہ نے چاہا کہ انبیاء علیہ السلام کو ان کے نفوس بشریہ کی
تکمیل اور ان کے باطنی امراض کی درستگی کے لیے مبعوث کیا جائے، اور انبیاء علیہ السلام کو نافرمانوں کو برائی سے خبردار کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا، اور فرما برداروں کو نیکی پر اجر و ثواب کی نوید سنانے کے لیے بھیجا گیا، اور آخرت کے ثواب و عقاب کے بارے میں ان کو مطلع کرنے کے لیے ان کو مبعوث کیا گیا۔ بلا شبہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کی بڑی وجہ انسانی نفوس کا تزکیہ اور اصلاح رہی ہے۔ ہر انسانی نفس پر خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے، اور وہ ان بری تمناؤں کی چاہت اور اصول میں برے کام کرتا ہے، جرائم کا مرتکب ہوتا ہے۔ انسان کی اسی حالت کو سنوارنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات، انذارات اور بشارات یہ سبب بنتی ہیں، اور یہی تعلیمات ہی انسان کے لیے دونوں جہانوں کے لیے سعادت اور نجات کا باعث بنتی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی بعثت انسان کو دنیاوی زندگی کی کامیابی اور اخروی زندگی کی نجات سے ہمکنار کرتی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اپنے زمانے میں عہد نبوت کی دوری کے حوالے سے شیخ مجدد الفسانی عقل پسندوں کو یہ عقلی جواب مرحمت فرماتے ہیں کہ تم اپنی عقل سے یہ بتاؤ کہ تم کو کیسے معلوم ہوگا کہ جعلی نوس ایک طبیب تھا، سیبویہ ایک نحوی تھا، اگر تم اس کے جواب میں یہ کہتے ہو کہ میں طب کے بارے میں علم رکھتا ہوں، میں نے جعلی نوس کی کتب کا مطالعہ کیا ہوا ہے اور اس کے اقوال کو اچھی طرح سے پڑھا ہوا ہے، اور ان سے میں نے خوب استفادہ کیا ہوا ہے، اور اس کی تصانیف سے عمومی اور مہلک امراض کا علاج کیا ہوا ہے، اور اس کی کتب کے ذریعے میں نے کئی بیماریوں کو رفع کیا ہوا ہے، اور اس سے میں نے جان لیا کہ وہ ایک کامل اور اکمل طبیب تھا۔ اسی طرح ایک عقل پسند شخص سیبویہ کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ میں سیبویہ کی ساری کتابوں کو اور اس کے اصول و قواعد کو، اصول نحو کو اچھی طرح جانتا ہوں، اور ان کو پڑھا ہوا ہے، اور ان کا میں نے عملی اطلاق کیا ہوا ہے، اس لیے میں جانتا ہوں کہ وہ علم نحو میں ایک نامور اور ماہر ہے، اور علم نحو کا ایک عظیم استاد ہے۔ تو ان دونوں مثالوں کے بعد مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ جعلی نوس اور سیبویہ دونوں کو اپنی عقل پر جاننے والوں سے میں یہ کہتا ہوں، جب تم نے نبوت کے معنی اور مفہوم اور نبوت کے اغراض و مقاصد کو قرآن و حدیث کے ذریعے سے جان لیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو اعلیٰ ترین درجے پر سمجھ لیا ہے، اور آپ کی تعلیمات کو اچھی طرح جان کر ان پر عمل کر لیا ہے، اور ان کو عقلی اور نقلی طور پر خوب پرکھ لیا ہے، اور ان سے متعلق ہر شک اور ریب سے خود کو تم نے مبرہ کر لیا ہے، اور آپ کی تعلیمات کی آفاقیت اور عملیت پر ایمان و اقام کی نعمت تم نے پالی ہے، تو اب اس کے لیے عہد نبوی سے دوری تصدیق رسالت کے باب میں ہرگز مانے نہیں ہو سکتی، جیسا کہ بلا تشبیہ و بلا مثال اس شخص نے جعلی نوس اور سیبویہ کی زمانے کی دوری کے باوجود، ان کے زمانے میں نہ ہونے کے باوجود ان کی تصدیق کی ہے، اور اس میں بعد زمانی کسی جگہ بھی کوئی رکاوٹ نہیں بنا ہے۔ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور احوال اس بات کی رہنمائی کرتے ہیں کہ نفوس بشریہ کی علمی قوت سے عقائد کی اصلاح کی جائے، اور عملی قوت سے اعمال صالحہ کی تکمیل کی جائے، اور انسانی نفوس کے باطنی امراض کا علاج کیا جائے، اور اس کے عقائد و اعمال میں آنے والی تاریکیوں کا ازالہ کیا جائے۔ یہی بعثت نبوت و رسالت کا مدعا اور مقصود ہے۔ اس کے بعد مجدد الفسانی فرماتے ہیں، جب منکرین رسالت کے اعتراضات اور ان کی طرف سے پیدا کردہ شبہات کو میں نے سمجھ لیا، اب میرے لیے دینی فریضے کے طور پر یہ لازم ہو گیا کہ میں معترضین کے
پیدا کردہ تمام اعتراضات اور شبہات کا مستند طریق سے ازالہ کروں، اور اس کام کو میں نے اپنے اوپر لازمی حق اور شرعی واجب اور دینی فرض کے طور پر جان لیا، اور اس فرض کو کما حق ادا کیے بغیر میرے لیے کوئی چارہ نہ تھا، اس لیے میں نے رسالہ اثبات النبوہ تحریر کیا ہے۔ یہ رسالہ 1007 ہجری کے بعد شیخ مجدد الفسانی آگرہ میں تعریف کرتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی نے رسالے کا آغاز نبوت کے معنی اور مفاہیم سے کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ متکلمین کے نزدیک نبی وہ ہے جس کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ کہا جائے اللہ ارسلتک الی قوم او الی کافۃ الناس، اللہ نے تجھے اس قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے یا تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہی وہ کلمات اور الفاظ ہیں جو کسی بھی نبی اور رسول کی بعثت رسالت کا تعین کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں کہ رسول و نبی بنائے جانے کے لیے کسی ذاتی استعداد اور کسی ذاتی قابلیت کی کوئی شرط نہیں ہے۔ اس منصب نبوت و رسالت کا انتخاب سراسر اللہ کی مشیت اور اس کی رحمت پر منحصر ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے منصب نبوت اور رسالت کے لیے اپنی رحمت سے اسے منتخب کر لیتا ہے۔ اس لیے وہ جانتا ہے کس کو اس منصب کے لیے چننا ہے اور کس کو نہیں چننا۔ اللہ ہی ہر چیز میں منصب رسالت میں اور بالاختصاص قادر مطلق ہے اور مختار مطلق ہے۔ وہ یفعل ما یشاء و یختار ما یرید کی شان کا مالک ہے۔ وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ جو ارادہ کرتا ہے اسے پسند کرتا ہے، اور فعال لما یرید اسی کی شان قدرت ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، متکلمین نے نبوت کی شناخت اور پہچان کے لیے معجزے کی شرط بھی رکھی ہے۔ نبی ہمیشہ اپنی صداقت اور حقانیت کے لیے لوگوں کے سامنے اپنے معجزے کا اظہار دلیل نبوت اور صداقت رسالت کے طور پر اللہ کے اذن سے کرتا ہے۔ یہ معجزہ نبوت اور رسالت ہی اس کو دیگر خلائق پر ممتاز اور منفرد کرتا ہے۔ متکلمین معجزے کو نبی کی ذات کے لیے ضروری قرار نہیں دیتے، بلکہ وہ اسے نبی کی پہچان اور شناخت کے لیے بطور علم ضروری قرار دیتے ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت و رسالت کو جاننے اور سمجھنے کے لیے آپ کے اقوال کو اپنی زندگی کے عملی تجربات میں ہمیں لانا ہوگا اور اپنے دل کی دنیا میں ان کی تاثیر کو محسوس کرنا ہوگا، اور یقیناً تم اچھی طرح جان جاؤ گے یہ کس صادق و امین کے ارشادات و فرمودات ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عمل بما علم ورث اللہ علم ما لم یعلم، جس نے اپنے علم کے مطابق عمل کیا تو اللہ تعالیٰ اسے ایسا علم ودیت فرمائے گا جو اسے پہلے حاصل نہ تھا۔ اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا من آن ظالما سلطہ اللہ علیہ، جس نے کسی ظالم کی مدد کی باری تعالیٰ اسی ظالم کو اس پر مسلط کر دے گا۔ باری تعالیٰ اسی ظالم کو جس کی اس نے مدد کی ہے اسی کو فرمایا اس کے اوپر مسلط کر دے گا۔ غرض ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قرآن و حدیث کو ایک عقل پسند بار بار پڑھتا ہے تو ان کو جان کر وہ علم قطعی، علم یقینی اور علم ضروری حاصل کر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت و رسالت کا دعویٰ کیا تو اس پر امر خارق العادت کے طور پر آپ سے معارضہ طلب کیا گیا۔ آپ کے دعوی نبوت پر آپ سے تحدی کا مطالبہ کیا گیا تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعوے پر معجزہ قرآن کو پیش کیا، اور اس طلب معارضہ اور تحدی کے طور پر اپنے مخاطبین سے فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ کہ تم اس قرآن جیسی کوئی ایک آیت ہی لے آؤ، اور دوسرے مقام پر فرمایا
فاتو بعشر صور مثلہ، تم اس قرآن جیسی 10 صورتیں لا کر دکھا دو. اور اسی طرح فرمایا فاتو بسورۃ مثلہ، اس قرآن جیسی ایک صورت ہی لا کر دکھاؤ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. اگر وہ قرآن کے مقابلے میں ایک صورت، ایک آیت، 10 صورتیں کچھ بھی لے آتے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کو ابطال کر دیتا. لیکن ان کو یہ توفیق نہ تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کے مد مقابل وہ بے بس ہو گئے، عاجز ہو گئے. اور جب آپ نے ان کے سامنے قرآن کو بطور معجزہ رکھا اور اس کو اپنی صداقت اور حقانیت رسالت اور نبوت کی دلیل ٹھہرایا، ان کو تحدی و چیلنج دیا اور ان سے طلب معارضہ کیا کہ تم میرے دعوی نبوت و رسالت پر ایمان نہیں لاتے اور اس کے تم اگر انکاری ہو تو تم اس جیسی 10 صورتیں بعشر صور، یا ایک صورت بسورۃ من مثلہ، یا ایک ہی آیت بحدیث مثلہ، اس کی مثل لے کر آ جاؤ. تو وہ عرب کے فصحاء اور بلغاء سارے کے سارے جو اس وادی مکہ اور وادی بدخا کے پتھروں سے بھی زیادہ تھے، جو آپ کے دعوے نبوت و رسالت کے ابطال کی شدید خواہش رکھتے تھے، جو اپنی طبیعت میں انتہائی درجے کے متعصب تھے، جو اپنی جاہلی اہمیت میں بہت زیادہ پختہ اور راسخ تھے، جو اپنی ذات کے فخر و مبات میں سر دڑ کی بازی لگا دینے والے تھے، مگر وہ رسول اللہ کے دعوی نبوت کو جھٹلانے کے لیے قرآن کے اس تحدی اور قرآن کے اس چیلنج اور طلب معارضہ کا مقابلہ نہ کر سکے. قرآن کے مقابلے میں اس کی کوئی مثل یا تھوڑا سا یا زیادہ کلام بالکل نہ لا سکے. وہ قرآن کے اس چیلنج کے سامنے بے بس اور عاجز ہو گئے. اسی وجہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت اور رسالت کا مقابلہ حروف سے نہ کیا، بلکہ انہوں نے حروف کی بجائے اس کا مقابلہ تلواروں سے کیا اور تلواروں سے مقابلہ کرنے کو ترجیح دی. اسی لیے مکہ سے اٹھ کر مدینہ منورہ پر بار بار حملے کرتے رہے. اگر وہ معارضہ اور مقابلہ پر حروف کے ذریعے، کلام کے ذریعے سے قادر ہوتے تو وہ ہر صورت میں کلام کا مقابلہ کلام سے ضرور کرتے، اور وہ اب تک ہم تک نقل متواتر کے ذریعے پہنچ بھی جاتا. اس لیے کہ اس کلام کو نقل کرنے والے کافر اور مشرکین بہت زیادہ تھے، لیکن قرآن کے منکرین کی طرف سے کسی قسم کا معارضہ نہ کرنا اور معارضہ میں کامیاب نہ ہونا قرآن کے معجزہ ہونے کی بین دلیل ہے. جب بھی کوئی شخص ما فوق الفطرت اور کسی منفرد چیز کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے ہم اثر ضرورت عادیہ کے طور پر فوری اس کے مقابلے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے دعویٰ میں منفرد ہو کر اپنے اہل زمانہ پر اپنی فوقیت اور اپنا امتیاز قائم کرتا ہے اور ان کی جانوں اور مالوں میں اپنا حکم جاری کرتا ہے، اور انسانی نفوس کی جبلت میں موجود حقیقت امر کو خارق عادت کی طرف منتقل کرتا ہے، جس کی بنا پر اہل زمانہ اس کے خارق امر کام کی وجہ سے اس کی صداقت کے قائل ہو جاتے ہیں. حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعوی نبوت پر دلیل صداقت قرآن کو کفار اور مشرکین کے سامنے پیش کیا. اگر تم اس قرآن کی مثل لے آؤ تو میں اپنے دعوی نبوت میں معاذ اللہ کاذب ہوں. اگر تم اس کی مثل نہ لا سکو تو تم بہر صورت کاذب ہو. میں صادق فی الدعویٰ ہوں. اب تمہارے لیے لازم ہے کہ تم میرے اس دعوی نبوت کے مقابلے میں اس کے مقابل اپنی طرف سے کوئی دلیل لے کر آؤ. قرآن اہل عرب اور قریش کے لیے کیسے اور کس طرح معجزہ ہے تو اس حوالے سے اہل علم بیان کرتے ہیں. قرآن اپنے نظم غریب میں، اپنے اسلوب عجیب میں اہل عرب کے لیے معجزہ ثابت ہوا، اور اس کی صورتوں کا آغاز، قصص کی ابتدا اور اس کی صورتوں کے اواخر میں اس کے کلام کا اسلوب سجا کی طرح ہے، اور یہ اسلوب کلام عرب میں نظم و نثر میں موجود نہ تھا، قرآن سے پہلے موجود نہ تھا. اہل عرب اس کی مثال لانے سے عاجز آگے. یوں قرآن اپنی بلاغت کی انتہا پر تھا. قرآن حکیم کے کلام کی ترکیب اور تراکیب پورے کلام عرب میں نہیں ملتی تھیں، اس لیے وہ قرآنی فصاحت و بلاغت کے سامنے عاجز آگے.
حاضرین گرامی قدر، قاضی باقلانی فرماتے ہیں قرآن حکیم کی وجوہ اعجاز میں سے ایک قرآن کا نظم غریب اور اس کا اسلوب بلاغت بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے معجزہ ہونے کی وجہ غیب کی خبریں دینا بھی ہے، جیسا کہ رومیوں کے لیے قرآن میں بیان کیا گیا وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلْبِهِمْ سَيَغْلَبُونَ فِي بِضْعِ سَنِينَ، وہ ان لوگوں کے غلبے کے بعد چند سالوں میں دوبارہ غالب آئیں گے۔ اس آیہ کریمہ میں یہ پیشین گوئی کی گئی تھی کہ رومی ایرانیوں پر 3 سے 9 سال کے دوران دوبارہ مغلوب ہو کر غالب آ جائیں گے۔ قرآن کی یہ پیشین گوئی حرف بحرف سچ ثابت ہوئی۔ ہر زمانے میں ظہور معجزہ اسی چیز میں ہوتا ہے جو اس دور میں لوگوں کے درمیان غالب ہو۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اس دور میں لوگ اس چیز میں انتہا درجے پر جا کر رک جاتے ہیں، کسی بھی علم میں اپنے آخری مقام تک جا کر پہنچ جاتے ہیں، تو گویا وہ انتہائی حد ہی انسانی اور بشری حد ہوتی ہے، اور اس سے مزید اوپر اور بلند درجے پر جانا کسی بھی انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا، یہاں تک کہ جب وہ کسی ایسی چیز کو دیکھتے ہیں جو کسی انسان سے اس مطلوبہ معیار اور حد سے بھی تجاوز کرتے ہوئے ظہور پذیر ہوتی ہے، تو وہ بآسانی جان لیتے ہیں یہ اللہ رب العزت کی قوت اور طاقت سے ظاہر ہو رہی ہے۔ اسے ہی معجزہ کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا رواج غالب تھا، جادوگروں کو معلوم تھا سحر کا دائرہ کار تخیل ہے، اور اس چیز کا انسان کے ذہن میں وہم پیدا کرنا ہے جس کا حقیقت سے کوئی دخل اور ثبوت نہیں ہوتا ہے۔ جب جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو اژدہا سانپ بنتے ہوئے دیکھا، اور وہ ان کی سحر زدہ چیزوں کو، تمام جادوگروں کی سب چیزوں کو وہ عصا نگلنے لگا، عصا اژدہا بن کر نگلنے لگا، تو انہوں نے جان لیا کہ یہ عمل سحر سے خارج ہے اور انسانی طاقت سے بالا تر چیز ہے۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس ما فوق الفطرت قوت سے متاثر ہو کر آپ پر ایمان لے آئے اور ایمان قبول کر لیا۔ لیکن فرعون اس سحر کی حقیقت کو پانے اور جاننے سے عاجز اور ناواقف تھا، اس نے یہی گمان کر لیا کہ معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام ان جادوگروں کے بھی استاد ہیں اور یہی ان کو اس فن کی تعلیم دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ نبوت آتا ہے تو اس وقت طب کا رواج غالب تھا، لوگ اس میں انتہا درجے کو پہنچے ہوئے تھے۔ اب جو لوگ اس فن اور علم میں اپنے کمال کو پہنچے ہوئے تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شعبہ طب میں انتہائی درجے کے بڑے ہوئے معجزات کے ذریعے سے جان لیا کہ آپ کے دست اقدس سے ظاہر ہونے والے یہ واقعات اللہ کی عطا کردہ قوت معجزہ کا اظہار ہیں، جس کی وجہ سے آپ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں اور مادرزاد اندھوں کو بینا کر رہے ہیں اور برس کے مریضوں کو تندرست کر رہے ہیں، اور آپ کے یہ معجزانہ افعال اس زمانے کی طب سے، میڈیکل سے خارج تھے، اور یہ صرف اور صرف اللہ کی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ظہور معجزہ تھے۔ حاضرین گرامی قدر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نبوت آیا تو اس زمانے میں آپ جس قوم میں مبعوث ہوتے ہیں وہ اپنی زبان کی فصاحت و بلاغت میں عروج و کمال کی حدوں کو پہنچی ہوئی تھی اور حدوں کو چھو رہی تھی۔ وہ ساری دنیا کے لوگوں پر اپنی زبان دانی کی بنا پر فخر و مباحت کرتی تھی۔ اس نے ساری دنیا کو چیلنج اور تحدی دیتے ہوئے 7 قصیدے کعبہ کے دروازے پر لٹکا رکھے تھے، جو دوسرے لوگوں کو اس زبان دانی کے معاملے میں ایک چیلنج دیتے تھے، ایک تحدی دیتے تھے اور ایک طلب معارضہ کرتے تھے، اور اسے طلب معارضہ کا تقاضا کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو آپ ان کی زبان دانی کے باب میں اور ان کی تحدی اور چیلنج اور طلب معارضہ کا جواب، جو کعبہ کے دروازے پر سبائے معلقہ لٹکے ہوئے 7 قصیدے تھے، آپ ان کا جواب قرآن کی صورت میں دیتے ہیں۔ قرآن کی زبان و بیان اور اس کی فصاحت و بلاغت اور اس کے نظم اسلوب کے سامنے تمام عرب کے فصحاء اور بلاغاء اس کی مثل لانے سے عاجز اور خاسر ہو گئے، باوجود اس کے کہ انہوں نے اس تحدی و طلب معارضہ کے جواب کے لیے بہت جتن کیے، بہت کاوشیں کی، ہر طرح کی سعی و کاوش کی،
ہر ممکن انسانی تدبیر کی، مگر وہ بری طرح اس میں ناکام ہوئے۔ کچھ عاجز آ کر ایمان لے آئے، کچھ اپنے کفر اور انکار پر ہی ڈٹے رہے اور ساری زندگی کافر اور مشرک رہے، اور بعض منافقت کے درجے میں داخل اسلام ہوئے، اور اکثریت نے عاجز آ کر معارضہ بالحروف، کلام کا مقابلہ کلام سے کرنے کی بجائے، اور سب سے زیادہ مستحکم زندہ و جاوید دلیل ہے۔ حاضرین گرامی قدر، خلاصہ کلام کی طرف بڑھتے ہوئے عرض کروں گا کہ جلال الدین اکبر نے اپنے زمانہ حکومت میں اسلام کا یہ حال کر دیا تھا۔ مجدد الفسانی اپنی کتاب اثبات النبوہ میں خود اس حقیقت کا اظہار مختلف پیرائے میں یوں کرتے ہیں کہ اکبر نے مساجد کو ویراں اور مقابر اسلام کو برباد کر دیا تھا۔ وَخَارِبَ الْمَسَاجِدِ وَمَقَابِرَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، حتیٰ کہ اس نے تمام شاعر اسلام کو رفتہ رفتہ مٹا دیا۔ وَأَبْطَلَ شَاعِرَ الْإِسْلَامِ، اور اس کا انتہائی ارادہ یہ تھا کہ لِيَمْحُ آثار الاسلام كُلَّهَا، وہ سارے کے سارے اسلام کے آثار کو مٹانا چاہتا تھا۔ اس بنا پر اس نے کفار کی عبادت خانوں کو آباد کیا، ان کی رسومات و عبادات کو فروغ دیا، کفار کی معاشرتی روایات کو ترجیح دی اور ترویج دی، اور ان کے ادیان باطلہ کو پھیلانے کے لیے ان کی کتب کو فارسی زبان میں منتقل کرایا۔ وَأَمَرَ بِنَقْلِهَا مِن لُغَتِهِمْ إِلَى اللُّغَةِ الْفَارسِيَّةِ، اور معاملہ اس حد تک پہنچا کہ بادشاہ کے دربار میں سید المرسلین خاتم النبیین کا اسم مبارک زبان پر لانا جرم بن گیا تھا۔ وَبَلَغَ الْأَمْرُ إِلَىٰ أَن يَحْجُرَ التَّصْرِيحَ بِاسْمِ خاتم الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام فی مجلس ہی، حتیٰ کہ اگر کسی کے نام میں آپ کا نام نامی بطور محمد شامل ہوتا تو اس کو اپنے نام سے رسول اللہ کے نام محمد کو دور کرنا پڑتا یا اسے تبدیل کرنا پڑتا۔ ومن کان مسمى باسمہ الشریف غیر اسمہ الی اسم غیرہ۔ مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ میں نے جب لوگوں کے اندر دین کے حوالے سے یہ خرابیاں دیکھیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت کے حوالے سے بھی ان کو متشکک اور بدگمان پایا، لما رأیت فطور اعتقاد الناس فی هذا الزمان فی اصل النبوت ثم فی ثبوتها وتحققها، تو پھر میں نے ارادہ کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے باب میں تمام و شکوک و شبہات کو ختم کیا جائے، جملہ اوہام و اعتراضات کا مدلل جواب دیا جائے۔ اس سلسلے میں ایک رسالہ فی اثبات النبوہ میں نے تحریر کیا، اس لیے کہ میں نے جان لیا یہ کام میرے اوپر واجب ہو گیا ہے۔ لرأیت ذلک علی نفسی حقا واجبا ودینا لازما لا یسقط بدون الآباء، فألفت رسالة وحررت مقالة في اثبات مطلب اصل النبوت في تحققها وثبوتها لخاتم الرسل علیہ من الصلاۃ۔ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ عظیم ذات ہے جس کو باری تعالیٰ نے تمام انبیاء اور رسل میں سے افضل بنایا ہے۔ آپ کی ذات اقدس کو تمام انبیاء اور رسل پر عظمت اور فضیلت عطا کی ہے، اور آپ کی ملت کو سب سے معتدل بنایا ہے، اور آپ کے دین اور شریعت کو سب سے زیادہ محکم بنایا ہے، اور خود آپ کی ذات اقدس کو جملہ انبیاء اکرام اور رسل اعظام میں سے اعتدال حال اور مرتبہ کمال میں پہنچایا ہے، اور آپ ہی کی چشمان مقدس کو اپنے جمال احدیت پر گواہ بنایا ہے اور شاہد بنایا ہے، اور جس کا ذکر قرآن یوں کرتا ہے ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیاتہ الکبریٰ۔ باری تعالیٰ نے آپ کو کل جہاں کی طرف اور دنیا کے تمام تر انسانوں کی طرف رسول آخر الزمان، سید المرسلین اور امام الانبیاء اور خاتم الانبیاء اور لا نبی بعدہ کی شان کے ساتھ مبعوث کیا ہے۔ آپ لوگوں کو توحید کی دعوت دینے کے لیے مبعوث ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں کی قوت علمی کے ذریعے ان کے عقائد کی اصلاح کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، اور ان کی قوت عملی کے ذریعے ان کو اعمال صالحہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، اور ان قوت باطنی کے ذریعے ان کے دلوں میں اللہ کی محبت آباد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ غرض کہ حضرت مجدد الفسانی کی دعوت دین اور احیاء اسلام کے حوالے سے
تمام تر سرگرمیاں اور تمام تر تابانیاں برصغیر پاک و ہند اور پورے عالم اسلام میں یوں عویدہ ہوئیں کہ اسلام کی حقانیت مسلم اور متحقق ہوگی، اور یہ سلسلہ رشد و ہدایت ایک نئی قوت کے ساتھ برصغیر پاک و ہند کے افق پر رواں دواں ہوا۔ اکبر کے عہد میں نبی اور نبوت کے مقام کو اپنی اصل سے گرایا گیا، اور 1000 سال کے گزر جانے پر نبوت کے ختم ہونے کا تصور دیا گیا۔ اس تصور نے قصر نبوت میں تابڑ توڑ حملے کرنے کے حوالے سے جھوٹے مدعیان نبوت کے مذموم عزائم کو تقویت دی، اور کئی جھوٹے مدعیان نبوت نے سر بھی اٹھایا، حتیٰ کہ علماء سو نے حاکم وقت کو بھی نبی کے برابر لانے کی سیئلہ حاصل کی، اور کلمہ طیبہ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ختم کیا گیا۔ انہی حالات کا کامل ادراک کرتے ہوئے نبوت و رسالت اور ختم نبوت کی حقیقت کو لوگوں پر واضح کرتے ہوئے شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس وقت مدارج النبوہ کتاب لکھی، اور دوسری طرف حضرت مجدد الفسانی نے اثبات النبوہ کتاب رقم کی، جن کے ذریعے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ اور آپ کی شان ختم نبوت کے ساتھ محکم تعلق کے ذریعے قائم کیا گیا۔ طاغوتی قوتیں ہر دور میں حکومتوں کے اندر اکبری عہد جیسے آلات پیدا کر کے دین اسلام کے مسلمہ تصورات اور پختہ عقائد پر حملہ کرتی ہیں۔ مجدد الفسانی کا کردار ہی ایسے حالات میں ہمارے لیے مشعل راہ بنتا ہے کہ ہم ہر دور میں اسلام کے خلاف آزاد خیالی اور اجتہاد کے نام پر طرح طرح کے ہیلوں اور بہانوں کے سامنے ڈٹ جائیں، اور اس کی مستند تعلیمات اور اس کی عظیم شخصیات کے عرفہ کرداروں کے ذریعے ایسی تمام ناپاک اور مذموم کاوشوں کا دفاع کریں۔ جب بھی اور جس زمانے میں بھی تحفظ ناموس رسالت کا معاملہ آئے تو ہر مسلمان مجدد الفسانی کے کردار میں خود کو رنگ لے، اور اس کے کردار سے کردار مجدد الفسانی کی روشنی نظر آئے، اور وہ اس مسئلے میں اپنے زمانے کے کسی فرعون و نمرود اور یزید کو بھی خاطر میں نہ لائے، اور وہ جرأت و ہمت کا کوہ گراں بن کر یوں کھڑا ہو جائے جس کی طرف اقبال نے یوں اشارہ مجدد الفسانی کے حوالے سے کیا ہے: گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ ہر مسلمان اپنے ایمان میں دین اسلام کا نظری اور عملی محافظ بنایا گیا ہے۔ مجدد الفسانی نے جب اپنی اس ایمانی ذمہ داری کو نبھایا تو اقبال آپ کے اس عظیم کردار پر پکار اٹھا: وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، جس کو خبردار۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔